اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون والذين كفروا وہ لوگ جو کافر رہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اولئک اصحاب الجحیم یہ لوگ دوزخ والے ہیں آگ والے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم مت حرام کرو وہ پاکیزہ چیزیں ما احل اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کرا دی ہیں جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کرا دی ہیں انہیں حرام مت قرار دو ولا تعتدوا اور حد سے تجاوز نہ کرو حد سے تجاوز نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے جو حد سے آگے گزرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرے جو جنسی جو خواہش ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس لیے میں نے اپنے آپ پہ گوشت کو حرام کرا دیا تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ خالق کائنات نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اہل ایمان کہ تم اللہ کی وہ پاکیزہ اور حلال کردہ چیزیں حرام مت قرار دو اصل میں پیچھے ہم نے پڑھ لیا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کے کردار سے پردہ کشائی کی اور ان کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام قرار دیتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایسے نہ کرو جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں جو حرام ہیں وہ حرام ہیں یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن اہل ایمان تم اس روش پہ نہ چلو تم اس روش پہ نہ چلو لوگ جو نا وہ دو طرح سے یہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کرتے تھے حلال چیزیں حرام کرتے تھے نمبر ایک زہد کی وجہ سے یعنی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اور یہ چیز جو نا وہ رہبانیت کے قریب ہے کہ جو نصارہ کے اندر کرسچین کے اندر جو رہبانیت کی زندگی گزارنے والے تھے درویش ان کے انہوں نے بھی دنیا سے کنارہ کشی کر لی خلوت نشینی اختیار کر لی جنگلات میں نکل گئے اور بعض چیزیں اپنے آپ پہ حرام کر لی جو اللہ خالق کائنات نے ان کے اوپر حلال قرار دی تھی ہمارے ہاں بھی جو نا وہ بعض صوفیہ انہوں نے بعض چیزوں کو
اپنے آپ پہ حرام قرار دیا کہ ان چیزوں سے نفس کو لذت آتی ہے، نفس جو نا وہ اس سے خوشی محسوس کرتا ہے، لہٰذا نفس کو مارنا ہی ضروری ہے، نفس کو مارنا ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں جس میں بھی تمہیں لگے نا کہ تمہارے نفس کو اس پہ لذت آ رہی ہے، تمہارا نفس اس میں جو نا خوشی محسوس کر رہا ہے، اس چیز کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو پھر لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنے آپ پہ حرام قرار دی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے 3 لوگ آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، عرض کی اما جان آپ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کے متعلق بتائیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا رات کی عبادت کا وہ بتا دیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادات تھی نا اس کو بھی کم جانا، اور اس کی وجہ انہوں نے ریزن یہ بتائی کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نا وہ عبادت اتنی تھوڑی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے اللہ رب العزت نے پہلے پچھلے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، ہمیں آپ سے زیادہ ضرورت ہے عبادت کرنے کی۔ تو ایک نے کہا کہ میں رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ جاگتا رہوں گا، رات ساری عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، کیونکہ کھانے پینے سے انسان کے جذبات جو نا وہ ان کے اندر جو نا وہ شدت آتی ہے، لہٰذا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ لا اتزوج النساء، میں خواتین سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس سے انسان کہتے ہیں ایک اور ہی لائن کی طرف جو نا چل پڑتا ہے، پھر آگے خاندان، فیملی، تو یہ ساری چیزیں جو نا اس سے آدمی کنارہ کشی اختیار کرے تو کیا ہوگا بھی، انسان فراغت کے ساتھ اللہ کی بات کر سکے گا۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، آپ نے ان تینوں کو بلایا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں تمہاری نسبت، اور اس اللہ کی ذات کا ڈر اور خشیت سب سے زیادہ میرے دل میں تم سے کہیں بڑھ کر، لیکن اس کے باوجود میں کرتا ہوں اصوم و ارقد، میں روزے رکھتا بھی ہوں، راتوں کو میں سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، میں نے خواتین سے نکاح بھی کیے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس، جس آدمی نے میری جو نا وہ سنت سے، میرے طریقے سے اور میری شریعت سے روگردانی کی، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ تو دیکھو کہ بظاہر انسان کی نیت کتنی صاف ہوتی ہے کہ نیکی والی، عبادت والی، ٹھیک ہے، کہ آدمی اپنے آپ پہ پابندی لگاتا ہے۔ تو اسی چیز نے عیسائیوں کے اندر کیا کہ رہبانیت جو نا وہ ایجاد ہوئی، رہبانیت جو نا وہ ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر ایک فرقہ ہے اور وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں، بعض خاندانوں کے اندر جو نا وہ ان کی جو نا وہ رسم باقی رہ گئی ہے، باقی ختم ہو چکی ہے۔ وہ بھی یہ ہے کہ وہ جنگلات کا رخ کرتے ہیں اور اپنی جو شاہانہ زندگی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہ فرقہ ہمارا یا ہمارا یہ مذہب جو نا نابید ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اپنی بچیوں کو بھی وقف کر دیا کہ اپنے مذہب کو اور اپنے جو نا وہ فرقے کو بچانا چاہتے ہو اور اس کا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہو نا، تو پھر تمہیں جو نا وہ قربانی دینی ہوگی۔ تو یقین جانے میں نے بی بی سی میں پڑھا تھا کہ جو نا وہ پڑھی لکھی خواتین، نوجوان لڑکیاں، انہوں نے اپنے گھر کو خیرباد کہہ دیا اور اپنی شاہانہ زندگی کو خیرباد انہوں نے کہہ دیا اور جنگلات کی طرف نکل گئی۔ جو ان کے وہ کرتے ہوں گے، ان کے بعد جو نا ان کے مذہبی پیشوا کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ جو نا وہ جنگلات کے اندر نکل گئی اور اپنی یعنی سوشل جو لائف اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ تو
اسلام میں کیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور جو اہل تصوف نے بعض اپنے آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں نفس کشی کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات کے انتہائی منافی ہے۔ اور قرآن مجید کی خاص طور پہ یہ آیت اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اہل ایمان مت تم حرام قرار دو وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی ڈومین میں رہو۔ جو اللہ نے تمہاری ایک حد مقرر کی ہے، تمہارا جو دائرہ اختیار ہے، اب دائرہ اختیار کیا ہے؟ میں اور آپ کسی چیز کو نہ تو حلال قرار دے سکتے نہ حرام قرار دے سکتے۔ یہ اتھارٹی کس کی ہے؟ صاحب شریعت کی، کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی وجہ سے ہمیں بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ چیز تمہارے لیے حلال ہے، یہ چیزیں تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور مشرکین نے تو خاص طور پہ جو نا وہ حد سے بھی آگے تجاوز کر کے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، کہ بہت سارے مشرکین جو تھے نا، ان کے دیوتاؤں نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کے لیے یہ عمل بھی خوبصورت بنا دیا کہ تم اپنے بچوں کو دیوتاؤں کے نام پہ قتل کرو، دیوتاؤں کے نام پہ قتل کرو۔ اور لوگ کرتے رہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو جو اپنے بچوں کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، یعنی اس حد تک شیطان انسان کو حد سے نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے مت تجاوز کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ رب العزت حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ حکم کیا ہے؟ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ تم اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالاً، جو حلال بھی ہے، طیباً، اور نفیس بھی ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے اور حلال بھی ہے، عمدہ اور نفیس بھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اپنے اس اللہ سے ڈر جاؤ، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، جن پہ تم ایمان رکھتے ہو، جس اللہ کی ذات پہ تم ایمان رکھتے ہو نا، اس ذات سے ڈر جاؤ، اس ذات سے ڈر جاؤ۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ایک چیز کسی کو پسند ہوتی ہے اور ایک چیز کسی کو پسند نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے کہ مثلا بعض لوگ ایسے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو حرام نہیں سمجھتے، حلال جانور کا گوشت وہ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو بعض سبزیاں نہیں کھاتے، بعض لوگ ایسے ہیں جو پھل نہیں کھاتے، ان کی طبیعت نہیں مانتی، یہ الگ بات ہے۔ لیکن کسی کا یہ کہنا کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ بات جو نا ایک اور زمرے میں چلی جاتی ہے، یہ اہل ایمان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ تو ایک تو زہد کی وجہ سے لوگ اپنے آپ پہ کچھ چیزیں حرام کر دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر قسم نہیں کھانی چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم جو ہے یہ ایک اور زمرے میں انسان کو لے کر چلی جاتی ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر بیان کر دیا۔ تمہاری طبیعت نہیں مانتی نہ مانو، لیکن قسم نہ کھاؤ کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ایسے نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑی سی اپنی جو لائف تھی نا ازدواجی زندگی کی، اس سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے تھوڑی سی۔ ان کی اہلیہ نے شکایت کی، ان کی اہلیہ نے شکایت کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ تبتل، کہ اپنی جو نا وہ ازدواجی زندگی سے بالکل کٹ آف ہو جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نا وہ جنگ پہ تھے، کسی غزوے پہ نکلے اور کافی دن جو نا وہ اپنے گھر والوں سے دور رہے، تو بہت ساری چاہتے اور جذبات پیدا ہوئے، اور کسی نے عرض کیا رسول اللہ کیا ہم اپنی اس خواہش کو کچل ہی نہ دیں، کیا ہم اپنی اس خواہش کو کچل ہی نہ دیں کہ جناب وہ یہ جذبات ہی نہ رہے انسان کے، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے جو اس وقت طریقہ رائج ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع فرما دیا کہ نہیں، کہ جو ایک جناب وہ مرد
کی خصوصیات ہیں وہ باقی رہنی چاہیے. ہاں جذبات جو ہے اللہ خالق کائنات نے پیدا کیے ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کا بھی طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا. فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نا وہ کیا کرے, نکاح کرے. ٹھیک ہے, اور جو طاقت نہیں رکھتا فعلیہ بالصوم, وہ روزے رکھے. وہ کیا رکھ لے, روزے رکھ لے, لیکن کوئی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ فلاں چیز میں نے اپنے آپ پہ حرام کر لی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.